تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتا دی کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد نفلی ہے، ہر سال کر سکتے ہو کرو، نہیں تو ایک بات اور ارشاد فرمائی، زندگی بھر جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے ہر 5 سال بعد ایک دفعہ بیت اللہ ضرور جائے، ورنہ وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا۔ تو مال اللہ نے دیا ہو تو 5ویں سال بعد کعبے چکر لگائے جا کر۔ بڑے بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر سال حج پہ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی۔ رمضان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو رہتے ہی حرم میں ہیں، ہر سال ان کی بکنگ ہوتی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے چلے جاتے ہیں۔ بیت اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا گھر ہے، سب سے زیادہ ثواب اچھے عمل کا بدلہ وہ کعبے میں ملتا ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب ایک ہی، جماعت سے پڑھ لو تو 27 درجے، وہی نماز آپ کعبے میں پڑھ لو، یہاں ایک کا ثواب وہاں 1,00,000 کا ثواب۔ 1,00,000 نمازیں تھوڑی نمازیں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ 40 دن جاتے ہیں، کم از کم 30 دن ان کے مکہ میں حرم کے اندر گزرتے ہیں، 150 نماز 30 دنوں کی، جنہیں پڑھنی نصیب ہو جائے کعبے میں، اور ایک نماز کا 1,00,000 ثواب، تو 150 نمازیں پڑھی ہوں، تو ثواب کی حد ہے۔ پھر باقی ساتھ اذکار بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، عمرے بھی کر لیتا ہے۔ تو حج ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور اس کی ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، یہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اور اس کائنات کے اندر بہت زیادہ عظمت اور شرف اس انسان کو دیا، تو انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ شرف، عزت اور اکرام دے کر درجات میں بلندی بھی اللہ نے عطا کی۔ جتنا شرف دیا اتنا ہی اللہ رب العالمین نے اچھے اعمال کا صلہ بھی بڑھا دیا۔ انسان کے مقابلے میں اگر صحیح معنوں میں انسان ہو، یہ نہ ہو کہ صورت انسان کی ہو، اعمال شیاطین والے ہوں۔ وہ شیطان ہے جو انسانی صورت میں مجسم ہو کر آپ کے سامنے ہے، اور جو انسان ہے اور انسانیت اس کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ شرف سے نوازا ہے۔